رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم ہر دن کے جیسے سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک حدیث کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد آج کا پیغام بھی ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ الاعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھول سکیں گے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ وسنیسرک للیسریٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب جلد ہی وہ نصیحت قبول کر لے گا، نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، ہاں بدبخت اور ابھاگا اس سے گریز کرے گا، اس سے بچے گا، نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر جہاں پر وہ نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، یعنی موت اور زندگی کے بیچ میں پڑا رہے گا، نہ موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ملے گی۔ قد افلح من تزکی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، پاکیزگی حاصل کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پراتھمکتا دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ یہ ہے سورہ الاعلیٰ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور تسبیح وہ جو اس کے ذکر، اس کی عبادت اور اس کے لیے ونرمتا اختیار کرنے میں داخل ہے، اور تسبیح بھی ایسی کہ جو اس کی مہانتا اور عظمت کے لائق ہو، کہ اس کے اچھے نام ذکر کیے جائیں اور اس کے کام بھی ذکر کیے جائیں۔ جن کاموں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ والذی
قدر فہدا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر ہدایت دی، یعنی دنیاوی فائدوں کی طرف ساری مخلوق کی رہنمائی کر دی کہ کس چیز میں ایک مخلوق کا کیا فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے فائدے کی جو چیز ہوتی ہے اس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ والذی اخرج المرعى، جس نے تازہ گھاس پیدا کی تاکہ وہ حیوانات کے لیے خوراک کا کام دیں۔ فجعلہ غثاء احوا، کہ پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دینی نعمت کا ذکر کر رہا ہے، اور چنانچہ اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ پڑھنے کے بعد بھول نہ پائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ قرآن کریم پڑھائیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی ہم نے آپ پر قرآن کی جو وحی کی ہے اسے ہم آپ کو یاد کرائیں گے اور اسے ہم آپ کے دل میں بیٹھا دیں گے یہاں تک کہ آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایسے سکھائیں گے کہ وہ بھول نہیں پائیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اگر اللہ کی مصلحت ہوگی کہ کوئی حصہ بھلا دے تب بھول پائیں گے، ورنہ نہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز بندے کے لیے مناسب ہے اور کب مناسب ہے، کون سی چیز بندے کے لیے مناسب ہے اور کب مناسب ہے، وہی اس کو جانتا ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت سے چیزوں کو مشروع ٹھہراتا ہے۔ اور دوسری بشارت آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اور آپ کی شریعت جو آپ کو دی گئی ہے اس شریعت کو بھی آسان بنا دے گا۔ اور واقعی جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ بالکل آسان شریعت ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ہاں تو آپ نصیحت کرتے رہیں اللہ کی شریعت کی، اللہ کی نشانیوں کی، اس سلسلے میں ان کو سمجھاتے رہیں، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے بارے میں انہیں بتاتے رہیں۔ اگر نصیحت کچھ فائدہ دے تب، مطلب یہ کہ اگر نصیحت کا کچھ فائدہ نہ ہو، اگر سمجھ میں یہ آ رہا ہو کہ نصیحت کی جائے گی تو نصیحت کی وجہ سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا، تو نصیحت وہاں پر نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے ہر جگہ پر نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نصیحت وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر واقعی نصیحت سے فائدہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نصیحت فائدہ مند ہے تو نصیحت کیجیے، کیونکہ نصیحت کے بعد دو گروپ عام طور پر لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں، لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جلد ہی وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ڈر دل میں بسائے رہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا اور کل قیامت کے دن کے حساب و کتاب پر یقین رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیکیوں کا کام کرے گا
اور برائیوں سے بچے گا، نصیحت کے مطابق چلے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے اور یہ زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ لیکن جو اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اور ابھاگا اس نصیحت سے دوری اختیار کرے گا، اس نصیحت سے گریز اختیار کرے گا، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بری آگ میں جائے گا، دہکتی آگ میں جلے گا، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر جہنم میں جو جائے گا تو اس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، بلکہ موت اور زندگی کے بیچ پڑا رہے گا، دردناک عذاب سے لگاتار دوچار کیا جائے گا، کبھی گیپ نہیں ہوگا، کبھی وقفہ نہیں ہونے والا ہے، کبھی راحت نہیں ملے گی عذاب سے، موت کی تمنا کریں گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے سورہ الفاتر آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا، لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کی موت ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پوتر کیا، شدھ کیا، جس نے اپنے نفس کو شرک، ظلم، گناہ اور برے اخلاق سے پاک اور صاف کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا، اس کو یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، یعنی اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رضا کے کام میں وہ بندہ لگ گیا، خاص کر نمازوں کی پابندی شروع کر دی، جو اصل میں ایمان کا ترازو اور ایمان کی پہچان ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت پر تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا فانی ہے، دنیا پانی کا بلبلہ ہے، چند دنوں کے لیے ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ عقل مند کبھی بھی افضل چیز کے سامنے گھٹیا چیز کا چوائز نہیں کرتا، 1 گھنٹے کی لذت کے بدلے ہمیشہ کی راحت کو نہیں بیچتا۔ اگر کوئی آدمی دنیا پر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، تو یہ ہر گناہ کا سروت ہے، ہر گناہ کا سرچشمہ ہے، اسی کے راستے ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ اس مبارک سورہ میں زندگی کو بنانے، سنوارنے اور سدھارنے والی جو اچھی اچھی باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں، یہ باتیں صرف قرآن میں پہلی مرتبہ نہیں آئی ہیں، بلکہ ایسی باتیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، ان صحیفوں میں بھی یہ باتیں آئی تھیں، کیونکہ یہ شکشائیں ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کا حکم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کا حکم دیا تھا کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔
چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ آج کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور سنن بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی غلطیوں، بھول چوک اور مجبوری کے تحت کیے گئے کاموں سے درگزر کر دیا ہے۔ یعنی بھول چوک، غلطیوں اور مجبوری کے تحت کوئی کام کیا جائے تو اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ایسے اعمال ان کے نام اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر بہت کرم فرمایا ہے، بہت دیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خاص فضل ہے کہ اس اللہ نے اس امت کو وہ نبی دیا جو نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ایسی شریعت دی جو شریعت بالکل آسان، سرل اور عمل کے قابل ہے، جس پر عمل کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے سب سے پہلے ہمیں من کا سکون ملتا ہے۔ ایسی شکشائیں دیں جن میں آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اس امت پر کیے گئے 3 احسانات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر پہلا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر نہ ہو بلکہ غلطی سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی سے ہوئے کام کو معاف کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر پرندہ کا شکار کرنے کے لیے گولی چلائی اور کسی انسان کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ ارادہ تو نہیں تھا اس کو مارنا، پرندہ کو نشانہ بنایا تھا، لیکن گولی کسی انسان کو لگ گئی۔ تو ایسی غلطی اللہ تعالیٰ نے انسان سے معاف کیا ہے، کیونکہ اس انسان کی نیت نہیں تھی مارنے کی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ایسی غلطی کسی انسان سے ہوتی ہے کہ اس کی گولی سے کسی کی جان چلی جائے تو اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ دیت کی شکل میں دینا ہی ہوگا۔ دوسرا احسان اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا بھول جائے تو اس بھول چوک پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کو چاہیے کہ جب بھی اسے یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کو پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رودے کی حالت میں تھا اور بھول کر کے کھا پی لیا تو بھول کر کھا پی لینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقى، کہ جو آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جانور کو ذبح کرنے گیا اور بسم اللہ کہنا بھول گیا اور چھری چلا دی تو وہ کھانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیں۔ ہاں، آپ لوگوں کی آواز بند ہے نا، چلیں۔ تو وہ کھانا جائز ہوگا، کھانا جائز ہوگا، کیونکہ بھول کر کے اس نے جانور کی گردن پر چھری چلائی ہے۔ ہاں، اگر اس نے جان بوجھ کر کے
بسم اللہ کہے بغیر جانور کی گردن پر چھری چلائی تب وہ گوشت حرام ہو جائے گا، لیکن بھول کر کے جانور ذبح کیا اور بسم اللہ نہیں کہا ذبح کرنے سے پہلے تو ایسے گوشت کو کھانا جائز ہے۔ یعنی بھول کر کے اگر بسم اللہ کہے بغیر جانور ذبح کر دیا تو گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھول چوک پر گرفت نہیں رکھی ہے۔ یا کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو بغیر وضو کے بھول کر کے نماز پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین نے اس بھول کو معاف کیا ہے، پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اگرچہ بھول کر کے ہی کیوں نہ بغیر وضو کے نماز پڑھا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا غلطی ہو گئی تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم سے بھول چوک میں جو کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل کے ارادہ سے ارتکاب کرو۔ تیسرا احسان جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر مجبور کیا جائے کوئی کام کرنے پر، تلوار کے زور پر اسے مجبور کیا گیا یا اس کو کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا گیا، ورنہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اسے مار دیا جائے گا، تو ایسی حالت میں اگر مجبوری میں اس نے کلمہ کفر بول لیا، مجبوری میں کوئی کام کیا جس پر اس کو مجبور کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے اور اس کو اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ یہ آیت کریمہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری، جبکہ مکہ کے کافروں نے ان کو ایک دن اتنا ستایا اور مجبور کیا کلمہ کفر کہنے پر، وہ بول تو دیے لیکن پھر ان کو پریشانی ہوئی اور ٹینشن بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا دل تو مطمئن ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجبوری میں نے کلمہ کفر بول دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی مجبوری ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتار دی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب آتے ہیں ہم آج کے پیغام کی طرف۔ صحت کی حفاظت کیجیے۔ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی انمول کاریگری ہے۔ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بات کرتے ہیں، یہ پیر جس سے ہم چلتے ہیں اور یہ ہاتھ جس سے ہم پکڑتے ہیں، یہ سب ایک طرف بڑی نعمت ہیں تو دوسری طرف بہت بڑی امانت بھی ہیں۔ نعمت پر رب کا شکر بجا لانا اور امانت کی حفاظت کرنا ہر انسان کی اخلاقی اور واجبی ذمہ داری بنتی ہے۔ صحت کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ کی ناشکری بھی۔ صحت کی صحیح اہمیت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب ایک انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹا اٹھاتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت اور فرصت۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی صحت
اور اپنے جسم کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ کھانے پینے میں اعتدال لائیں۔ انسانی جسم میں معدہ ایک ایسا نازک عضو ہے جو کھانے پینے میں عدم توازن کو، اسنتولن کو بالکل برداشت نہیں کرتا، اور اس کا اثر انسانی جسم پر مختلف بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک قانون بتایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا میں اس آدھی آیت میں ساری طب یعنی ساری میڈیکل سائنس کو جمع کر دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ یہ بتایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ ایک آدمی کے لیے پیٹ کو بھرنے سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں۔ آدم کی اولاد کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اپنے بدن کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر کھانا ہی چاہتا ہے تو 1/3 حصہ میں کھائے، 1/3 حصہ میں پیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ایاکم والبطنہ فی الطعام والشراب، بسیار خوری سے بچو، زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، اس لیے کہ یہ نقصان دہ ہے بدن کے لیے، بیماری پیدا کرنے کا سبب ہے، اور نماز میں سستی لانے کا بھی سبب ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال برتو، کیونکہ اس میں جسم کی تندرستی اور فضول خرچی سے بچاؤ ہے۔ کم خوری پر ابھارتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسلام نے کھانے پینے میں اعتدال اور سنتولن کا حکم دے کر انسان کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لیا ہے۔ کم خوری اور کم کھانے کی عادت ڈالنے کے ساتھ ساتھ متوازن اور الگ الگ آئٹمز کے کھانے بھی استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ایک ہی طرح کا کھانا صحت مند زندگی کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ اگر ممکن ہو سکے تو سبزیوں اور پھلوں کا استعمال ڈیلی کرنا چاہیے۔ تیل کا استعمال کم مقدار میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں نمک کم سے کم استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال بھی کم مقدار میں کریں، محدود مقدار میں کریں۔ سیال چیزوں خاص طور پر پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ڈیلی کم سے کم 1.5 لیٹر پانی پینا ہی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جسمانی ورزش کا خاص خیال رکھیں۔ انسان کو ہمیشہ محنت اور مشقت والی زندگی گزارنی چاہیے، آرام طلب نہیں بننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ ہمیشہ مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکانہ کے ساتھ کشتی کھیلا اور انہیں پچھار بھی دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں دوڑ کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے بدن، عمر اور اجتماعی ماحول کے لحاظ سے کوئی بھی جسمانی ورزش ضرور اختیار کرے، تاکہ بدن میں چستی آئے، طاقت آئے
نشاط پیدا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب ہے۔ صبح میں ٹہلنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت گارڈن میں ٹہلنے اور تفریح کرنے سے صبح کی ہوا تازہ ملتی ہے، اور تازہ ہوا صحت پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نشہ لانے والی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ نشہ لانے والی چیزیں، شراب، حشیش اور تمباکو وغیرہ کا استعمال جسم کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں نشہ لانے والی چیز استعمال کرے گا اس کو آخرت میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے زخموں کے پیپ یا ان کا پسینہ ہے۔ جہاں تک کہ ان نشہ لانے والی چیزوں کے سبب سے پیدا ہونے والی مالی، جسمانی اور عقلی تباہی کا سوال ہے تو یہ سب کو معلوم ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج غیر قومیں جنہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں، وہ بھی ان کے نقصانات کی وجہ سے نشہ لانے والی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سگریٹ، بیڑی، نسوار، چرس وغیرہ انسان کی تمام طاقتوں کو معطل کر کے ان کے جسم اور عقل کو سن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ماہرین صحت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نشہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جن میں سب سے خطرناک کینسر، ٹی بی اور کھانسی وغیرہ ہے، جن کی وجہ سے مریض کے قریب بیٹھنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ کینسر کے 90% مریض سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں۔ سگریٹ پینے سے پھیپھڑوں کے سوراخ جن کے ذریعہ آدمی سانس لیتا ہے بند ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ان ساری بیماریوں کے باوجود اگر کسی سے کہا جائے کہ نشہ لانے والی چیزوں کا استعمال مت کیجیے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں عادت ہے، عادت سے مجبور ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں کہ وہ کیسے آئیڈیل لوگ تھے کہ شراب ان کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی، شراب کے بغیر ان کی کوئی بھی مجلس ادھوری رہتی تھی، لیکن جب شراب کو حرام کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی نے مدینہ میں اس کا اعلان کیا تو شراب جن کے ہاتھ میں تھی اسے انہوں نے پھینک دیا، گلاس کو انڈیل دیا، شراب کو اگل دیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ تاریخ نویسوں نے، اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ اس دن ایسا لگتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں کے عادی ہوں گے، لیکن ہمیں سوشل میڈیا پر جو بھائی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے ہماری اصل میں گزارش ہوگی کہ صحت اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے اور عظیم امانت بھی ہے۔ کسی صورت میں اس حوالے سے اس میں خیانت مت کریں اور اس بری عادت سے آج ہی توبہ کر لیں، ورنہ صحت بگڑنے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ چوتھے نمبر پر صحت کی حفاظت میں یہ بات آتی ہے کہ سونے میں اعتدال لائیں، سنتولن لائیں۔ سونے میں بھی انسانی جسم میں آنکھ کا حق ہے کہ اسے آرام اور سکون دیا جائے، البتہ
سونے میں اعتدال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح سے آرام اور راحت نہ مل سکے، اور جسم میں تھکان کا احساس ہو، اور نہ ہی اتنا زیادہ سوئیں کہ جسم میں سستی پیدا ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے، کیونکہ اگر اسے 60 سال کی عمر ملتی ہے اور 8 گھنٹے ہی سوتا ہے تو گویا وہ 20 سال تک سویا ہی رہا۔ کتنے پتے کی بات ہے۔ اس لیے سونے میں بھی سنتولن بہت ضروری ہے۔ سونے کے علاوہ ہر کام میں اعتدال کو سامنے میں رکھنا چاہیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاموں میں، شوہر بیوی کے تعلق میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، فکر کرنے اور ہنسنے میں، تفریح اور عبادت میں، بات میں، چلنے پھرنے میں، غرضے کے ہر چیز میں اعتدال جسم کے لیے مفید ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرنا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کرنا صحت مند زندگی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دانتوں کی حفاظت پر بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دانتوں کو صاف رکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت بھی مضبوط رہتے ہیں، جبکہ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ نیند سے جاگتے تھے تو سب سے پہلے مسواک سے منہ صاف فرماتے تھے۔ جب آپ سونے لگتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسواک اور وضو کا پانی آپ کے پاس رکھ دیتی تھیں۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، کیونکہ مسواک ایک طرف منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بھی ہے۔ سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ مسواک سے ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے کانوں پر مسواک لٹکائے رکھتے تھے۔ افسوس کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سنت کو بھول چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے جو معجون ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں، وہ مسواک کی جگہ کسی صورت میں نہیں لے سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کتنے مسلمان ان آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، موزے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، کپڑے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں لوگوں کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ایک مسلمان کے کسی بھی حصے سے بو آئے، اسلام اسے برداشت نہیں کرتا۔ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے پیاز اور لہسن کھا رکھی ہو وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئیں، کیونکہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آنکھ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ زیادہ مدھم یا تیز روشنی میں مطالعہ کرنے سے، اسٹڈی کرنے سے بچنا چاہیے۔ پیشاب پیخانے کی ضرورت ہو تو فوراً اس سے فارغ ہو جانا چاہیے۔
ان ضرورتوں کو روکنے سے معدہ اور دماغ پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اپنے لباس اور پوشاک پر بھی دھیان دینا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے۔ مسند احمد اور نسائی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے گندے کپڑے پہن رکھا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ کیا اس آدمی کو کچھ نہیں ملا جس سے وہ اپنے کپڑے کو صاف کر لیتا؟ مطلب یہ کہ گندے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکل اچھی نہیں لگی۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس نے گندے کپڑے پہن رکھا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کیا اس کو کچھ نہیں ملا جس سے اپنے کپڑے کو صاف کر لیتا؟ مطلب یہ کہ گندے کپڑے میں دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکل اچھی نہیں لگی، کیونکہ ایک مسلمان گندے کپڑے نہیں پہنتا۔ اسی سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج کل جو بابا اور فقیر گندے کپڑے پہنتے ہیں اور خود کو نیک اور دھارمک انسان کے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اسلام کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ اسلام صاف ستھرا رہنے اور صفائی ستھرائی پر ابھارتا ہے۔ جسم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہمیشہ غسل کرنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک نقل کیا جاتا ہے کہ جس کسی نے خوشبو پر اپنے مال کا تہائی حصہ بھی خرچ کر دیا تو وہ فضول خرچ نہیں سمجھا جائے گا۔ جسم کی صفائی کے لیے ہی حکم دیا گیا کہ ایک آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے نماز کے لیے آئے۔ کچھ علماء نے اس غسل کو واجب اور ضروری ٹھہرایا ہے۔ پاکی صفائی کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان پراکرتک کاموں کو، ان فطری کاموں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں جن کا حکم ہر نبی کو دیا گیا تھا۔ انہیں سنن فطرت کہتے ہیں، انہیں خصال فطرت کہتے ہیں، جیسے ناف کے نیچے، نابھی کے نیچے اگنے والے بالوں کو صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال کو صاف کرنا اور ختنہ کرانا، یہ سارے کام سنن فطرت کہلاتے ہیں جو پاکی اور صفائی کے ضمن میں ہی آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دے رکھی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے بدن پر اس کا اثر بھی ظاہر ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی غریبوں کی شکل بنا رکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمہ علی عبادہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھے طریقے سے رہنا یہ گھمنڈ میں نہیں آتا۔ ایک مسلمان جو آئیڈیل مسلمان ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور اچھی شکل میں رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنتے اور اچھی خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ ایک دن اپنے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی کو دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھا ہے، تو آپ نے اسے اکیلے میں لے جا کر کے 1000 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی حالت ٹھیک کر لو۔ اس نے کہا کہ میں تو مالدار ہوں، اللہ کی نعمت میں ہوں، میں ان پیسوں کا ضرورت مند نہیں۔ تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمہ علی عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے، اس لیے مناسب ہے کہ اپنی حالت کو بدل لو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بدن اور اپنے لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، جس حد تک ہو سکتا ہے خوشبو کا استعمال کریں،
یاد رکھیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے مسلمانوں صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ابھی ہم کورونا کے دنوں سے گزر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ڈرے نہیں اور نہ گھبرائیں، کیونکہ انسان کو وہی لاحق ہو سکتا ہے جو اللہ نے اس کے حق میں لکھ دیا ہے، اور ہم تو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہو بھی جاتی ہے تو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا، توکل کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں، بچاؤ اختیار نہ کریں، بلکہ بچاؤ اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نام ہی توکل ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے آزاد کر کے اللہ پر بھروسہ کروں، چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا عاقلھا و توکل، اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس لیے ان دنوں خاص طور پر بدن کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، گھر جہاں رہتے ہوں اس کی صفائی اور ستھرائی پر بھی دھیان دیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں اور ہر بھیڑ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بچاؤ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں کہ اے اللہ تو اس وبا کو انسانیت سے دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور صبح شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تیرے لیے یہ 3 صورتیں کافی ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں یہ دعا بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔